دنیا بہت کما لی, دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں, مجھے اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ تھوڑا سا اس کو خوف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آ کے اس کو اٹکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کافر کو یہ خیال بھی نہیں آتا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے جب موت کا تصور دماغ میں آتا ہے. جب مسلمان کو موت کا تصور آتا ہے خودکشی کی طرف نہیں جاتا, وہ قبر بنانے کی میں لگ جاتا ہے کہ یار اب آخرت کے لیے کچھ کرو. ایک دفعہ امریکہ سے کسی کا فون آیا, اس زمانے میں فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. وہ صاحب کہنے لگے میں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عیاشی کی, اور کہنے لگے کوئی یتیم ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر رونے لگے, کہتے ہیں یار کوئی ایک نیکی تو کر کے جاؤں نا میں, کوئی ایک نیکی. تو کہنے لگے کوئی طالب علم ہو یتیم, اس کی ساری زندگی جو دین کی خدمت کرے, ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے. مجھے اس کے جذبے پہ بہت خوشی ہوئی. یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے, کافر کو نہیں دی ہے. کافر مایوس ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی. مسلمان کو ڈائریکشن تو پتا ہے نا, جانا کدھر ہے میرے بھائی, جانا تو بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا بھائی, آثر الحیات الدنیا, جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے, او بھائی ایسی 20 دنیاؤں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے, اپنی تربیت کے لیے. دیکھو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا, ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا, آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے. ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو, اسلام کہتا ہے صحت پہلے, دولت بولو بعد میں. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت, وہ کہتے ہیں یار کم بخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا, تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے, لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا, شوگر ہے کھا نہیں سکتا, انڈا گرم ہے ٹھیک ہے نا, تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں بہت سے لوگ ہیں, بہت پیسہ ہے, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں. اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے, ریلیشن کی, کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا, نسب والا یعنی ددیال ننیال اور سسرال, یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے, محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے, سب کچھ ہے محبتیں نہیں ہے. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو, میاں اپنی چائے خود بناتا ہو, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے ہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹا دی جاتی ہیں, بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا. وہ کہے گی بھائی اپنے فائدے کے لیے, میں اپنے فائدے کے لیے, ریلیشن ختم. تو تبھی تو پھر بےچارے اسٹریس میں جاتے ہیں, محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے, میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ, وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے. یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر, کتے پہ ولاگ بنایا تھا. ایک گورا اچھا بھلا 40 سال کا وہ تھا, میکسیکو کا تھا, فٹ فاٹ بالکل. کتے کو لے کے جا رہا ہے, ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ. جہاز میں الگ سے اس کو پرمیشن ملی ہے کتا ساتھ لے جانے کے لیے, اس کو الگ سے پرمیشن ملی ہے, ورنہ کتوں کو جہاز میں الاؤ نہیں ہے. اتنی ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی کہ کتے کو جہاز میں سیٹ دے دیں. لیکن
اگر آپ یہ ایپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے, کتے پہ ایک ٹیگ لگتا ہے ایموشنل ریلیشن کا, کہ ان دونوں کا بہت ہی کوئی, اور جو لے جانے والا وہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بعض دفعہ انجینئرز ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو, تمہیں کتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, اس پوسٹ کی وجہ سے ہمیں پیسے بہت ملتے ہیں, ریلیشن اور محبت بولتے کیوں نہیں ملتی, لہذا کتے سے ہمیں ملتی ہے, تو ہم وداؤٹ کتا وی کین ناٹ سفر. ٹھیک ہے نا, ہماری گلابی انگلش ہے, جو لفظ آ رہا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں اس میں ہم, تو نہیں سفر کر سکتے ہم کتے کے. یہ بہت میں نے کیسز دیکھے ہیں وہاں پہ, بھائی کتے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ حقیقت ہے. اب گورے کو بیوی والی محبت بھی کتے سے چاہیے, باپ والی محبت بھی کتے. ہم کو سب سے الگ الگ محبت مل رہی ہے. ہمیں باپ کی محبت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں کچھ ہوتا تھا, غم کس کو ہوتا تھا؟ ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہے. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں, بات محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتہ ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر